کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک ماں اکیلی ہو جائے اور اس کے شوہر کی لاش سامنے ہو اور 3 بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں تو وہ ماں کیا کرے گی؟ آج کی یہ کہانی اسی ماں کی ہے۔ نام ہے وقید، جس نے سب کچھ کھو کر بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ دوستوں، مکہ کی گلیوں میں شام کا سناٹا اتر آیا تھا۔ سورج اپنی آخری کرنوں کو حجاز کی پہاڑیوں کے پیچھے چھوڑ رہا تھا اور گلی کی دھول بھری زمین پر دن بھر کے تھک کر چور بچے اب ماؤں کی گود تلاش کر رہے تھے۔ لیکن ایک عورت تھی جو اپنے 3 بچوں کو سینے سے لگائے گلی کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ چہرہ تھکن سے بجھا ہوا، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے اور ہونٹوں پر خاموشیاں، مگر اس عورت کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی روشنی کی محتاج نہ تھی۔ وہ روشنی تھی ایمان کی، یقین کی اور صبر کی۔ اس کا نام وقید تھا، ایک عام سے گھرانے کی غریب مگر غیرت مند عورت۔ اس کا شوہر وقید بن ابی وقید ان شروعاتی مومنوں میں سے تھا جنہوں نے مکے کی ظلم اور جہالت سے بھری دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور انہیں حق جانا۔ وقید نے بھی اسی وقت دل سے اسلام قبول کر لیا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ دین مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتا، یہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام لانا آسان نہیں تھا، خاص کر ایک ایسی عورت کے لیے جو پہلے ہی سماج کی سیڑھیوں میں نیچے تھی۔ مکہ کے سرداروں نے جب جانا کہ وقید اور اس کا شوہر مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ وقید کی تجارت کو بند کروا دیا گیا، گھر والوں نے ناتا توڑ لیا اور پڑوسیوں نے سلام لینا چھوڑ دیا۔ لیکن وقید کا صبر نہ ٹوٹا۔ پھر ایک دن وہ گھڑی بھی آئی جو وقید کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی۔ مکہ کے کافروں نے وقید کو ایک دن راستے میں گھیر کر اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گیا۔ وقید نے جب اپنے شوہر کا لہولہان جسم دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو تو بہے، لیکن زبان پر صرف اتنا آیا، یا رب تو گواہ رہنا، میں نے اپنا شوہر تیرے راستے میں قربان کیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، 3 چھوٹے بچے، ایک ٹوٹی جھوپڑی اور دل میں ایک جلتی ہوئی لو جو کہتی تھی کہ ہجرت کر اور مدینہ چل، وہاں رسول اللہ ہے، وہاں امن ہے، وہاں اسلام کی چھاؤں ہے۔ ایک رات جب مکہ کے لوگ گہری نیند میں تھے، وقید نے اپنے بچوں کو چپ چاپ اٹھایا، تھیلے میں تھوڑے سے کھجور رکھے، ایک مسکیجہ پانی کا اور ایک جوڑی پرانے کپڑے۔ بچوں کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کا یقین کہہ رہا تھا کہ راستہ چاہے جتنا بھی مشکل ہو، منزل ضرور ملے گی۔ ہجرت کا سفر آسان نہ تھا، پتھریلے راستے، گرم ریت، سورج کی تلخی اور ہر طرف جنگلی جانوروں کا خوف۔ راستے میں جب پانی ختم ہوا اور کھجوریں بھی ایک ایک کر کے بچوں کے منہ سے نکل گئیں تو تینوں بچے بھوک سے بلبلانے لگے۔ سب سے چھوٹا بچہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وقید نے اسے سینے سے لگایا، اس کی دھڑکنیں سنی اور خود کو روک نہ سکی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پڑی، یا اللہ، یہ بچے تیرے ہیں، میں تیری راہ میں نکلی ہوں، تو ان معصوموں کی بھوک پر رحم کر، تیری رحمت کا کوئی سایہ بھیج دے۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دور سے ایک اونٹ کی گھنٹی سنائی دی۔ ایک تجارتی مسلمان اس راستے سے گزر رہا تھا۔ جب اس نے وقید کو دیکھا تو رک گیا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کہا، اے عورت، تو یہاں ان بچوں کے ساتھ اکیلی کیا کر رہی ہے؟ وقید نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، مدینہ جا رہی ہوں، رسول اللہ کے پاس۔ میرا شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اب اسلام کے سائے کے سوا میرے پاس کوئی پناہ نہیں۔ وہ سوار خاموش ہو گیا، پھر اس نے اپنے اونٹ سے کھانا اور پانی نکالا، بچوں کو پلایا اور کہا، میں بھی مدینہ جا رہا ہوں، آؤ تم میری سواری پر چلو۔ وہ سفر جو وقید اکیلے طے کر رہی تھی، اب اللہ نے اسے آسان کر دیا۔ سفر میں جب بھی اونٹ رکتا، وہ عورت اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر کہتی، دیکھو بچوں، یہ اللہ کی مدد ہے، ہم نے اللہ سے مانگا اور اس نے بھیجا۔ مدینہ میں داخل ہونے کے وقت وقید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس شہر کی گلیوں میں داخل ہونا اس کے لیے ایسا تھا جیسے کوئی طویل رات کے بعد صبح کا اجالا دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کی داستان سنائی گئی تو آپ بے حد متاثر ہوئے۔ آپ نے وقید کو بلوایا اور جب وہ آئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال ایسے کیا جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقید، تو نے جو صبر کیا ہے اللہ اس پر فخر کرتا ہے، تو اس عورتوں میں سے ہے جو جنت میں میرے قریب ہوں گی۔ مدینہ کی عورتیں وقید کو دیکھ کر کہتی تھیں، دیکھو یہ ہے وہ عورت جس نے اکیلے ہجرت کی، شوہر کی شہادت دیکھی، بچوں کی بھوک سہی مگر سکوا نہ کیا۔ یہ عورت صبر کی مثال ہے۔ وقت گزرا، وقید مدینہ میں ایک محترمہ بن گئیں۔ ان کے بچے بڑے ہوئے، دینی تعلیم حاصل کی اور اسلام کے سپاہی بن گئے۔ مگر وقید اب بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھتی تو آنکھیں جھکائے سادگی سے کہتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ کی یہ زمین اور اس کا دیا ہوا سکون کافی ہے۔ کبھی کبھی رات کے وقت جب تنہا ہوتی تو بچوں کو سینے سے لگا کر کہتی، یاد ہے وہ رات جب ہم ریگستان میں تھے، اللہ نے کیسی رحمت بھیجی تھی۔ اس دن میں نے یقین سے جانا کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ ایک دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ یہ داستان ختم ہوتی ہے مگر اس کا اثر دلوں میں رہ جاتا ہے۔ وقید صرف ایک عورت نہیں تھی، وہ ایک نشانی تھی، اللہ کی مدد، صبر کی طاقت اور ایمان کی روشنی کی زندہ مثال۔ جب وقید نے مدینہ پہنچ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے صرف دھول بھرے راستے نہیں دکھے بلکہ ہر قدم پر اللہ کی رحمت ساتھ چلتی نظر آئی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ ایک دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے اسلامی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل نہال اسٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سیکھتے ہیں اور آج کے دور کے حالات پر آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ ہم سب کو حکمت، صبر اور امن کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پھر ملاقات ہوگی نئی داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے سلام اور دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔